کہ تکلیف میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر تکلیف ختم ہو جائے تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ اچانک مسجد میں کوئی نیا آدمی نظر آنے لگتا ہے نا، ٹوپی بھی پہنی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، خیر تو یہ کدھر سے آیا بھائی، اور 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بعض اوقات نماز سے بھی پہلے آ جاتا ہے، میں پوچھو خیر تو ہے، بس وہ والدہ ہاسپٹل میں ہے یا فلاں پرابلم ہے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ ڈسکریج نہیں کر رہا، مگر ادھر وہ پرابلم دور ہوئی، ادھر مریض ٹھیک ہوا، ادھر مسئلہ حل ہوا، وہ بندہ ہی غائب ہو گیا مسجد سے، تو یہ کیا ہے؟ ہم خوشی میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غم میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم غموں میں بھی اسے پکاریں، ہم خوشی میں بھی اسے یاد رکھیں، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور یہ کافروں کی عادت اللہ نے ارشاد فرمائی۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اللہ فرماتا ہے اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر آگے کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں رہتا اللہ کا گھر۔ سچ بتاؤ ایسا ہم نہیں کرتے؟ پرابلم ہو تو گھر میں قرآن خوانی کراؤ، درود پاک کا ختم کرواؤ، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرواتے ہیں، ذرا مسجد میں دعا کروانی ہے، ارے بھائی دعا کر دی، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، اب گئے کدھر؟ یہ اللہ پاک سے کیا تعلق بنا رہے ہو؟ ایسا نہ کریں۔ اچھا پھر دعا تو ہم سارے ہی مانگتے ہیں نا، اللہ کو تم ساری پکارتے ہیں، پکارنا کیسے ہے؟ اس کے طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے دل سے کنیکٹیویٹی کیسے کرنی ہے؟ توجہ الی اللہ، سمجھ لے یہ آج میرا موضوع ہے، اللہ کی طرف توجہ کیسے کرنی ہے، اور پھر ہماری مشکلیں کیوں نہ آسان ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ابتحال یہ ایک بڑا مشکل لفظ ہے، مگر آج اس کی تعریف سمجھ لیجئے، بڑی کمال کی تعریف ہے کہ ایک اصطلاح ہے ابتحال، اس کے معنی ہے دعا میں گر گڑانا، ہاتھوں کو بلند کرنا، پوری توجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے حضور گر گڑا کر پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنے کی عادت بنائیں، ایسے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ انبیاء، اس مبارک صورت میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، اس میں بالخصوص انبیاء کرام کا یہ وصف بھی ذکر ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیسے مانگتے تھے، کیسے دعائیں کرتے، اور کوئی بھی مشکل آتی تھی تو اللہ کی طرف رجوع لاتے، توجہ الی اللہ کرتے، اور گر گڑا کر بے قراری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ سبحان اللہ، حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ اب یہ بڑا ان کی زندگی جو ہے نا بڑا خوبصورت ہمارے لیے میسج بھی ہے۔ 950 سال میں آپ کو پتہ کتنے لوگ ایمان لائے؟ کم و بیش 80 لوگ ایمان لائے۔ کدھر 950 سال اور صرف 80 لوگ ایمان لائے؟ اس میں بڑا درس ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات اچھے کاموں میں تکلیف آتی ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی۔ ہم تھوڑا سا کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ساتھ نہ دے، بندہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرتا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، فلاں نے تو دل توڑ دیا، فلاں نے ساتھ نہیں دیا۔ ارے اللہ کے بندو، یہی تو امتحان ہے، آپ استقامت، آپ کا کام کرنا ہے، تعداد کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھیں۔ 950 سال میں لوگوں نے بات نہیں مانی، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی کہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر تشدد بھی کرتے، برا بھلا بھی کہتے تھے، ایک تو تھا ایمان بھی نہیں لا رہے تھے اور پھر مارتے بھی تھے، تکلیف بھی دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعا کی نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اللہ سے دعا مانگی، باقی قوم کے لیے طوفان آیا اور وہ قوم اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ اللہ نے بڑی تکلیف سے حضرت نوح کو نجات دی، کیوں؟ آپ نے دعا مانگی، آپ نے اللہ سے بات کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے نتیجے میں کفار پر کیسا سیلاب آیا کہ سب برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی تھی نا، آپ پر طرح طرح کی بیماریاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی دنیا سے چلے گئے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال سب برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ کو کیسے پکارا، اور یہ دعائیں کتنی مقبول ہیں کہ قرآن میں موجود ہیں۔
بلکہ اس کو تو یاد کر لو. کیا ترجمہ ہے, آنسو آ جائیں گے آپ کی آنکھ میں. حضرت ایوب کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ سنو کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اگر تکلیف پہنچے تو کیوں دنیا کو پکارنا ہے, کیوں دنیا والوں کے پاس جانا ہے؟ چلو نا اس کے دربار میں چلتے ہیں جس سے تکلیف دور کرنی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا نا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ وہ دعا ہے جو قبول ہے, یہ وہ دعا ہے جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو شفا بھی دی گئی اور ساری مال دولت اولاد واپس عطا کر دی گئی. اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں, آپ بیماری میں ہیں, آپ قرضے میں ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, آؤ نا رب سے حضرت ایوب کے انداز میں دعا مانگتے ہیں نا. اچھا یہ دعا اللہ نے ہمیں سکھانے کے لیے تو قرآن میں عطا فرما دی نا کہ میرے بندو میرے دربار میں مانگنا ہے تو یوں ہی مانگ لو جیسے میرے نبی نے مانگا ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ بڑی دلاسا دینے والی دعا ہے, یہ بڑی مشکلوں کو ٹالنے والی دعا ہے, یہ تکلیفوں میں کام آنے والی دعا ہے. ترجمہ تو دیکھو نا, یعنی اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیا آپ نے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اے اللہ بیمار ہوں, اے اللہ پریشان ہوں, اے اللہ قرضے میں ہوں, کہو نا رب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے ستاتے ہیں لوگ, مجھے تکلیف دیتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں لوگ, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اور جب آپ نے دعا کی تو دعا کیسے قبول ہوئی؟ یہ بات بھی رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی سورہ انبیاء میں, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اللہ قرآن میں فرماتا تو ہم نے اس کی دعا سن لی, تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی, ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے, اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ نہیں اور عطا کیے, اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کی بھی نصیحت ہے. حضرت یونس پر کیسی آزمائش آئی تھی؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم آئے ہم بے قرار, بے چین, شکوے, شکایت؟ ارے نبی ہیں, کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے. کوئی غوث, کوئی ابدال, کوئی کتب کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ مرتبہ صحابہ کا ہے, مگر کوئی صحابی کسی نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. یہ انبیاء کا مرتبہ. یہ ترتیب یاد رکھا کرو. اعلیٰ حضرت نے تو ایک شعر میں پوری ترتیب بتا دی نا. خلق کون ہے؟ ہم لوگ ہیں, عام لوگ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ہمارے آقا تو سب سے اعلیٰ ہے نا, مگر انبیاء کی بات کمال ہے. اور انبیاء میں کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی کے پیٹ میں کیسی تکلیف, زندہ رہوں گا کہ نہیں, باہر نکلوں گا کہ نہیں, اندھیری غار, نظر بھی کچھ نہیں آ رہا, مگر وہاں بھی اللہ کو پکارا انہوں نے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا اور تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی, اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو. بلکہ بڑی پیاری دعا یاد کر لو آج. حضرت یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں تھے نا, جو دعا مانگی تھی نا, علماء کہتے ہیں وہ دعا پتہ ہے کون سی تھی؟ جس کو آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ چابی ہے, ہاں یہ مصیبت کے تالے کی چابی ہے, یہ کمال کی دعا ہے. اور یہ آپ نے دعا کی اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرما دی, پھر سے قوم بھی عطا فرما دی, سرداری بھی عطا فرما دی. تو یہ دعائیں ہیں جو بے قراری میں, مصیبت میں رب کو پکارا گیا. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کرے کہ ہم اپنے رب کو پکارنے والے بن جائیں, صحیح طریقے سے دعا کرنے والے بن جائیں. حضرت زکریا, اللہ اکبر, آپ بڑی عمر ہو گئی آپ کی, بڑھاپے تک پہنچ گئے, آپ کی اولاد نہیں تھی, آپ کی زوجہ بھی بانجھ تھی. آج کل ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا کہ اولاد نہیں ہو سکتی, ہم ڈاکٹروں کی بڑی مانتے ہیں. ارے ڈاکٹر کچھ بھی کہہ دے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کسی کو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب کوئی مرض نہیں ہے, 100% فٹ ہے, 2 دن بعد دنیا سے چلا جاتا ہے. کیسے مرا ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں, موت آ گئی نا. اور کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں 3 دن کا مہمان ہے, شاید اس ڈاکٹر کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ بندہ پھر بھی زندہ گھوم رہا ہوتا ہے. اللہ کی شان ہے, ڈاکٹر ڈاکٹر ہے, وہ اپنی سائنس چلائیں,
मगर ये ना समझो कि जो इसने कह दिया ये आखिरी है। कुदरत मेरे रब की है, शान मेरे रब की है, वो हर चाहे पर कादिर है, उस पर भरोसा तो रखो ना। हजरत जकरिया उम्र भी ज्यादा हो गई, औरत भी बांझ है, मगर अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? ये भी उलमा फरमाते जो बे औलाद हैं उनके लिए मुजर्रब दुआ है, कुरानी दुआ है। याद तो करो ना कुरान की दुआएं, क्या दुआ की थी आपने, और माना तो देखो उसका। हाय हाय, कनेक्टिविटी तो देखो ना। माना क्या इसका? ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़, औलाद नहीं थी ना, ऐ अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस, अंत खैरुल वारिसीन। अब ये दुआ वो करते थे, अल्लाह ने कैसी दुआ कबूल की? सिर्फ बेटा नहीं दिया, बल्कि बेटा भी दिया और उसको नबी भी बना दिया। बेटा भी ऐसा दिया जिसको नबी का मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुरान में, फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजा। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे याहिया अता फरमाया और उसके लिए और उसकी बीवी संवारी। अब इसमें बताया कि सिर्फ अल्लाह ने बेटा नहीं दिया, बेटे का नाम भी रब ने अता फरमाया और नबूवत की यूं समझिए कि सरफराजी भी अता फरमा दी। यह है दुआ, मगर दुआ दिल से, तवज्जो इल्लाह, कनेक्टिविटी के साथ। फिर देखो कैसे काम बनते हैं, फिर देखो कैसे मुसीबत टलती हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है, वयदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशिईन। और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से, और हमारे हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। पता चला कि गिड़गिड़ाना, तवज्जो के साथ, खौफ भी हो, उम्मीद भी हो, फिर ये काम बन जाते हैं। जरा देखो ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारी जिंदगी में कितने मसाइल हैं। कभी कभी हमारे मामलात बड़े अटक जाते हैं। अब किसी को पैसों की जरूरत है, कर्जे की जरूरत है, अब जनाब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और अब किसी भाई से उम्मीद बंदा लगाता है, आखिरी वक्त में वो भी मना कर देता है। सेठ साहब पर नजर पड़ती है, वो भी माजरत कर लेते हैं। दोस्त अहबाब से पूछते हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। सब दरवाजे बंद हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं बचती। बंदा मायूसी की तरफ जाने लगता है। मगर जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो एक उम्मीद बाकी रहती है, एक दरवाजा उस वक्त भी बाकी रहता है। अल्लाह अकबर, बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं मगर मेरे रब्बे करीम का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। लोग साथ छोड़ देते हैं, भाई भाई से दामन छुड़ाता है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों को मायूस नहीं करता। बल्कि ये तो ऐसा दरवाजा है कि नेकूकार आए तो भी नवाजा जाता है, गुनाहगार आए तो उसे भी नवाज दिया जाता है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़बाने। दिल से दुआ कैसे असर करती है। हो सकता है किसी के जहन में आए कि बात तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे लिए भी सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर मेरा मामला सुलझेगा कैसे, मामला बनेगा कैसे। चलो मैं आपको दो वाकयात सुनाता हूं जिससे इंशाअल्लाह बात मजीद समझ आ जाएगी। एक साहब थे, काफी अमीर थे, अपना बंगला भी था, अपनी गाड़ी भी थी, अल्लाह पाक ने बहुत दिया था। शाम को घर आए, बच्चों के साथ वक्त गुजारा, खाना खाया और उसके बाद अपने बिस्तर पर लेट गए। रात हो गई थी, बड़ा नरम बिस्तर था, ठंडा कमरा था, मगर करवट बदलते जा रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अब नींद भी अल्लाह पाक की नेमत है, जिसको आ जाए लोग इसकी भी कदर नहीं करते। पूछो उससे जिसको नींद नहीं आती। अब काफी देर तक करवट बदलने लगा कि पता नहीं क्यों आज नींद नहीं आ रही, चलो आज थोड़ी सी फ्रेश एयर लेता हूं, शायद नींद आ जाए। घर से बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की और आगे चलते रहे और घूमने लगे गलियों में। अचानक एक मस्जिद नजर आई और मस्जिद का दरवाजा खुला नजर आया। कहा चलो यार ऐसे ही घूम रहा हूं, जरा मस्जिद के अंदर चला जाता हूं, वुजू करके कुछ 2 रकात नफल पढ़ लेता हूं। मस्जिद के बाहर गाड़ी पार्क की, वुजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो जैसे ही मस्जिद के अंदर गए तो पूरी मस्जिद खाली, मगर हल्की हल्की कहीं से रोने की आवाज आ रही। रात को इस वक्त कौन है मस्जिद में और क्यों रो रहा है? तो देखा कि एक कोने में एक गरीब आदमी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रहा है और रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है कि ए अल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझ गरीब के पास पैसे नहीं है, कहां से लाऊं? ए रब्बे करीब, तू ही असबाब बनाने वाला है, मुझ गरीब की हालत जार पर रहम फरमा। उस अमीर शख्स को समझ आ गया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, मुझे कहीं भेजा गया है, मैं ढूंढते ढूंढते इसी के लिए आया हूं। अल्लाह अकबर। वो गरीब के पास गया,
जेब में जितनी रकम थी निकाल कर उसके पेश कर दी कि भाई ये ले लो, और मेरा ये कार्ड भी रख लो, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझसे बात कर लेना। उस गरीब शख्स भी कैसा खुददार था, उसने कार्ड वापस दिया, कहा मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक एड्रेस मौजूद है। तो कौन सा एड्रेस मौजूद है? बोला ये एड्रेस है ना, अल्लाह की बारगाह में आया, उसने तुम्हें भेज दिया, जब दोबारा जरूरत पड़ेगी तो भी इसी की बारगाह में आ जाऊंगा। हैं? सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मेरे करीम का दरवाजा खुला होता है। हमारा प्रॉब्लम है, हम जाते ही नहीं उसके पास। अच्छा, अपना एक छोटा सा टेस्ट ले लो ना, ताकि अंदाजा हो जाएगा आपको। कभी भी आपको बीमारी हो, पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, पांव में दर्द हो, चोट लग जाए, पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। डॉक्टर के पास चलो, यार बड़ा दर्द है, किसी को मालूम करो कैसे इलाज होगा, दवाई। मैं नहीं कहता डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले हमें अल्लाह याद आना चाहिए। अल्लाह तू शिफा देने वाला है, करम कर दे मालिक। कारोबार में नुकसान हुआ, फैमिली में प्रॉब्लम हुआ, वॉट एवर प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें दुनिया वाले सोर्स हैं, वकील, पुलिस, ये याद आते हैं। होना ये चाहिए कि हमें खालिक के असबाब की तरफ लौ लगानी चाहिए, पहले अल्लाह करीम को पुकारना चाहिए। असबाब इख्तियार करना मना नहीं, मगर असबाब के चक्कर में, इस दुनिया के चक्कर में हम भूल गए उसे कि जो हल करने वाला है, जो मुश्किलें दूर करने वाला है, जो औलाद देने वाला है, जो मुसीबत टालने वाला है, उसकी तरफ जाते ही नहीं है। पूरा पूरा दिन दफ्तरों के धक्के खाते हैं, मगर 2 रकत पढ़कर उसकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। देखो अल्लाह कैसे काम बनाता है। एक और वाकया सुनो। एक बहुत मशहूर डॉक्टर था, मैंने वाकया किताब में पढ़ा। मिसाल के तौर पर उसका नाम डॉक्टर अहमद था। सारी जिंदगी उसने बड़े ऑपरेशन किए, उसका बड़ा नाम था। अब हुकूमत ने ऐलान किया कि इसको गोल्ड मेडल देना है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी जिंदगी इतना काम किया, इस डॉक्टर को मुल्क के दारुल हुकूमत में बुलाया जाएगा और एक बड़ी तकरीब होगी और इसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। डॉक्टर बड़ा खुश कि इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। डॉक्टर साहब ने फ्लाइट बुक की, जहाज में बैठे। जैसे ही जहाज उड़ा तो कुछ देर के बाद जहाज, मौसम खराब हो गया और जहाज में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जहाज को रास्ते में किसी छोटे से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। डॉक्टर साहब जहाज से निकलकर अमले के पास जाते हैं कि भाई कब जहाज उड़ेगा, मेरी तो वहां बहुत अहम तकरीब है और सारा प्रोग्राम मेरे लिए सजाया गया है, मैं चीफ गेस्ट हूं, मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, बताएं दोबारा जहाज कब उड़ेगा। कसर छोटा सा एयरपोर्ट है, जहाज का प्रॉब्लम बड़ा है, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, आपको अगर पहुंचना जरूरी है तो आपको एक गाड़ी लें किराए पर और बाई कार चले जाएं, आप पहुंच जाएंगे अपनी तकरीब से पहले। डॉक्टर ने कहा यह भी आइडिया ठीक है, जहाज के इंतजार में कहीं मेरा प्रोग्राम ही मिस ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने गाड़ी बुक की, रेंट अ कार ली। जैसे ही रास्ते में गए तो जबरदस्त बारिश, आंधी तूफान। उस अंधेरे में, उस आंधी तूफान में डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और किसी मेन हाईवे से निकलकर गांव के रोड पे चढ़ गए। बहुत देर तक रास्ते में, अब भूख भी लग रही, खाना भी नहीं खाया, अंधेरा गुप, बारिश हो रही है। अचानक एक छोटा सा गांव में घर नजर आया जिसमें एक बल्ब जल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा अब तो हालत ऐसी हो गई, दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, कब माँ जी कुछ खाने पीने को मिलेगा, बहुत बारिश हो रही, कहा बेटा अंदर आ जाओ। वो अंदर चला गया। माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से उसे पानी भी दिया, कुछ खाने को भी दिया। थोड़ी सांस में आई तो डॉक्टर ने देखा कि बराबर में बिस्तर पर एक नौजवान लेटा हुआ था। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा बेटा है। क्या हो गया इसे? कहा इसको बहुत बड़ी बीमारी है। माँ जी इलाज क्यों नहीं करवाती? माँ जी कहती मैंने गांव के डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं हमारे वतन में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही इसका इलाज कर सकता है। मगर बेटा मैं गरीब मां हूं, मैं अपने बेटे को कहां से डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं, ना पैसे हैं ना किराया है। बस रोज अल्लाह से दुआ करती हूं, अल्लाह तू कारसाज है, मेरे बेटे को शिफा दे दे या डॉक्टर अहमद के पास पहुंचा दे। डॉक्टर अहमद रोने लगा, कहता है माँ जी मैं ही डॉक्टर अहमद हूं और अल्लाह ने मुझे तेरे घर पे भेज दिया है। जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, रेंट अ कार लेना, रास्ता भूल जाना, किसी और घर पे न रुकना, उसी झोपड़ी के किनारे पर रुकना और उस घर में जाना और उस मरीज का इलाज करना। अब भी नहीं मानोगे, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर। बस हमारा भरोसा हिल जाता है। हम समझते हैं दुनिया वाले साथ देंगे, हम समझते हैं दुनिया वाले मसला, अरे दुनिया वाले तो दुख ही दुख देते हैं। अपना प्रॉब्लम बताओ तो हंसते हैं,
ہم سے کہتے فکر نہ کرو, دوسروں کو بتاتے دیکھو اس کا یہ مسئلہ ہے, یہ فلاں کام کے لیے آیا تھا, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے. ہمارے مسئلے کو انجوائے کرتی ہے دنیا, کون ساتھ دیتا ہے آج؟ مگر جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا, جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک نوازنے والا, جو ہمارے گناہ ہونے کے باوجود ہمیں عطا کرنے والا ہے, وہ ہمارا رب کریم ہے. ارے جو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے, اسے کیوں نہیں پکارتے, اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی رحمت تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ تو دینا چاہتا ہے. مگر کاش جو توجہ ریکوائرڈ ہے, جو دل سے دعا مانگنا ہے, وہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے. اور پھر اللہ کو پکارے نا. میں نے کہا نا گناہگاروں کا بھی وہ رب ہے, وہ نیکوں کا رب تو ہے, وہ گناہگاروں کو کیسے نوازتا ہے. ایک اور واقعہ سنو, عیون الحکایات, یہ بڑی پیاری کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے, اگر آپ اسے لیں گے تو اس میں بڑی زبردست واقعات موجود ہیں. ماجرا یہ ہے کہ حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک بہت سرکش, غیر مسلم اور ظالم بادشاہ تھا. وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ ایک جنگ میں بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا. اب اتنا ظالم تھا کہ جنہوں نے گرفتار کیا تھا انہوں نے کہا اس ظالم بادشاہ کو تو تڑپا کے مارنا ہے. تو طے یہ پایا کہ اس کو ایسا کرو کہ تانبے کی ایک دیگ میں ڈالتے ہیں اور اس کو اونچی جگہ پر لٹکاتے ہیں اور نیچے آگ جلاتے ہیں تاکہ یہ جل بھون کر مر جائے. ایسے ہی کیا گیا, تانبے کی دیگ بنائی گئی, نیچے آگ لگا دی گئی. اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دیگ گرم ہوئی, بادشاہ کی حالت خراب, پوری دیگ گرم ہو جائے تو جسم جھلسنے لگا. اس نے پہلے تو جھوٹے خداؤں کو پکارا, مگر جس ساری زندگی جن کے آگے پیشانی رگڑی تھی انہوں نے کیا جواب دینا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد نہیں آئی. اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر. اب جب سب امیدیں ٹوٹ گئی نا, سب اس کو پتہ چل گیا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا, اب میں گیا, اب میں مارا جاؤں گا. تو اب یہ بادشاہ جو تھا مسلمان نہیں تھا, اس نے مسلمانوں کے رب یعنی خداوند قدوس کو پکارنا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, مدد فرما دے, اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا. اب بادشاہ نے اس مشکل گھڑی میں اللہ سے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور بس مجھے بچا لے, اب میں تیری عبادت کروں گا, اب تک جو کیا مجھے معاف کر دے. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ. اس دیگ میں بیٹھا ہوا ہے, نیچے آگ لگی ہوئی ہے. دیکھو کریم نے اس کی پکار کیسے سنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی. جیسے بارش برسی تو وہ آگ بجھ گئی, تو وہ گرمی تو آلموسٹ ختم ہو گئی, لیکن پھر اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ دیگ رسیاں توڑا کر دیگ ہی اڑنے لگی. اچھا وہ بادشاہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کر رہا ہے اور دیگ اڑ رہی ہے. اب دیگ اڑتے 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 غیر مسلم قوم کا جو قبیلہ تھا وہاں جا کے گر گئی. اب جب وہاں گئی تو لوگ حیران کہ یہ کیسی دیگ ہے جو اڑتے ہوئے آ رہی ہے, اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے. تو جب وہ غیر مسلم قریب آئے تو اس بادشاہ نے باہر نکل کر اپنا واقعہ سنایا کہ سنو, میں غیر مسلم تھا, اپنے اللہ کے سوا جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتا تھا, میں نے کلمہ پڑھا, اللہ نے اس مصیبت سے نکال دیا اور مجھے یہاں پہنچا دیا, پورا گاؤں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ کی جو نا قدرت کے نظارے ہیں, اللہ ایسے نکالتا ہے بندے کو کہ سمجھ بھی نہیں آتی. بات وہی ہے کہ دل سے اسے پکارنا ہے, مگر دل سے گر گڑا کر توجہ کے ساتھ, فوکس کے ساتھ. پھر دیکھو آپ کی مشکلیں کیسے ٹل جاتی ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں. ایک بار خود نبی پاک کے ساتھ بڑا حیران کن واقعہ پیش آیا. یہ 3 ہجری غزوہ غطفان کا موقع تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے. ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام کچھ فاصلے پر ٹھہرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو گئے. غیر مسلم جو ہر وقت نبی پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی ٹرائی کرتے رہتے تھے, پلان کرتے رہتے تھے, ان میں سے غیر مسلم اچانک کہیں سے آیا ہاتھ میں ننگی تلوار, اور نبی پاک اکیلے, کوئی اس وقت صحابہ بھی قریب نہیں تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے آ گیا اور بڑے تکبر کے ساتھ, بڑے جس کو کہتے کر و فر کے ساتھ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, میرے ہاتھ میں تلوار ہے. اللہ اکبر. نبی پاک کی توجہ اللہ کی طرف کیسی تھی, آپ نے صرف ایک جملہ کہا, ایک لفظ کہا, فرمایا اللہ.
کیا نام ہے، دل کو کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ میں اسے پکار رہا ہوں جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پروردگار۔ پکارا کرو اسے، نام لیا کرو اس کا، کہو اللہ 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 اللہ، پکارو اسے اللہ 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 اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، وہ غیر مسلم تو کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب نبی پاک نے تلوار اٹھا کر کہا اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ کہہ رہا تھا نا آپ کو کون بچائے گا، اب آقا کے ہاتھ میں تلوار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے بچانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان تو تھا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بے کسی پر رحم فرمایا، اسے معاف کر دیا۔ ہائے ہائے، نبی پاک کے ایسے اعلیٰ اخلاق دیکھے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ہم معاف کریں گے۔ جان لینے آیا تھا آقا نے اسے معاف کیا، ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے ساری زندگی دشمنی لے لیتے، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، مجھے نقصان پہنچایا، کب تک بدلے لیتے رہو گے یار؟ نبی پاک کے امتی ہو تو معاف کرنا بھی تو سیکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانی دشمن کو معاف کر دیتے، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں میں نہیں جاؤں گا بھائی کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں رشتہ دار کے گھر، ہم نہیں بلاتے کسی کو دعوت میں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی دعوت نہیں دی تھی آپ کو اس وجہ سے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کر سکے، آپ کو ویلکم نہیں کر سکے، آپ کو تحفہ نہیں بھجوایا، اتنی چھوٹی بات پر آپ نے رشتہ داریاں ختم کر دی۔ اور ایک طرف کہتے ہو کہ نبی پاک کے امتی، آقا کے غلام، اچھا نعتیں سب کو یاد ہیں، یاد کرو نا، نبی پاک کی سنت پر تو عمل کرو، کسی کو تو معاف کرو۔ بندہ کہتا میں بتاتا ہوں، مجھے گالی دی ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ ایک گالی دیتا ہے ادھر سے 7 گالیاں جاتی ہیں۔ اور صحیح بات یہی ہے، جو کہتا ہے میں بتاتا ہوں، وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے، اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے برا کرنے کی؟ ایک عجیب سا جملہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی؟ شریف کے ساتھ شریف ہوتے ہو، بدماش آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہو، تو پھر تو آپ بھی بدماش ہوئے نا بھائی۔ شریف آدمی شریف کے ساتھ شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، تبھی تو بدماش کی اصلاح ہوگی نا، مسلمان ہوا نا یہ شخص۔ نبی پاک نے معاف کر دیا، تو خدا را آقا کی سنت کو ادا کریں، اور جیسی بھی مشکل، جتنی بڑی مشکل ہو، آپ بس دعا کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، توجہ اللہ کی طرف جائے۔